اعمال کی تعلیم شروع کروا دیتے ہیں. قرآن کی تصویر نہیں ہے نہیں. یہ قرآن مجید کی توہین اور تقریر ہے. جو کتاب ہدایت کے لیے آئی، ہدایتنامہ بن کر آئی، اس کو ہٹا دیتے ہیں اور لوگوں کی لکھی کتابیوں کو سامنے لے آتے ہیں. قرآن مجید کی توہین ہے، تقریر ہے. اور جہادت کی انتہا ہو گئی. پرانی دلی کی مسجد ہے، قاری رحمۃ اللہ صاحب کی. ایک دفعہ میں گیا، میں نے نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک بزرگ آئے شکل و شمال سے، یوں لگتا تھا کہ یہ شیخ الحدیث ٹائپ کے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے بعد تازہ قرآن مجید بھی نہ پڑھ سکتے ہو، لیکن پگڑی ایسی باندھیں گے اور اپنی شکل و صورت جواب پر ایسا بنائیں گے. لوگ کہتے ہیں یہ شیخ الحدیث صاحب. وہ آئے، انہوں نے الماری کے پاس گئے تو قرآن مجید کے نیچے تبلیغی نصاب مسائل اعمال کی کتاب پڑھی تھی. انہوں نے ان بزرگوں نے اس کو اٹھایا، قرآن مجید کو نیچے رکھ دیا اور اس کتاب کو اوپر رکھ دیا. یہ ذہنیت لوگوں کو کس نے دی؟ تم لوگوں نے دی ہے جو کہتے ہو نبیوں والا کام کر رہے ہیں. تم نے ان کو گستاخ بنایا، قرآن کا گستاخ بنایا، علماء کا گستاخ بنایا اور کس سے کہانیاں سنا کر ان کو تمہیں مشرک بنا دیا ہے. مشرک نیچے نماز پڑھتے ہیں، انہیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، سب کچھ ان کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جب سے قرآن بند کروانا، مسائل اعمال کی تعلیم کے مقابلے میں شروع کروانا قرآن مجید کی تدلیل ہے، توہین ہے. کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ پھر تقابل کرتے ہیں. توجہ ہے؟ کہتے ہیں قرآن تو صرف قرآن ہے. فضائل اعمال کے اندر قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، بزرگوں کے اقوال بھی ہے. درجہ کس کا پڑھایا؟ بولو بولو. تقابل کرتے ہوئے درجہ کس کا پڑھایا؟ فضائل اعمال کا. جو کسی اور کتاب کا درجہ قرآن مجید سے بڑھاتا ہے، میرا بات یہ کیوں نہ ہو، میں اسے کافر سمجھتا ہوں، میں اسے کافر سمجھتا ہوں، میں اسے کافر سمجھتا ہوں. جہالت کی حد ہوگی. اصول یہ کیا ہے؟ جو امیر بنے میں عمرا اب امیر ہے، امیر ہے، نظام دین بھی نہیں کر سکتا. سمجھے نہیں سمجھے؟ سبھی کے ہوتا قرآن مجید کی توحید کا تیسرا پہلو اور پھر تیسری شکل کیا ہے؟ جو لوگ غیر قرآن کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں وہ بھی قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں. قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہے، لیکن وہ حدیث کو اس کی تعویل کر کے قرآن کے مطابق نہیں بناتے، بلکہ قرآن کی تعویل کر کے وہ حدیث کے مطابق بنانے کی مضبوط کوشش کرتے ہیں اور جب نہیں بنتی قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث کو نہیں چھوڑتے. حالانکہ اصول یہ ہے حدیث کو قرآن کے مطابق بناؤ. اگر تعویل بن جاتی ہے تو مان لو، اگر تعویل نہیں بنتی حدیث کو چھوڑ دو، اللہ کی کتاب کو مت چھوڑنا. یہ محفوظ کتاب ہے، معمول کتاب ہے، اللہ نے اس کی گارنٹی لی ہے، حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیث کا ذمہ اللہ پاک نے نہیں لیا. اسی لیے اس کے اندر صحیح حدیثیں بھی ہے، موضوع حدیثیں بھی ہے، ہر قسم کی حدیثیں ہیں. اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کا جو ہے وہ اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. اچھا یہ تو یہ ہر چیز کو قرآن کے مطابق بنا. ہاں جی، لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیر قرآن کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں. آئیے انتصار کے ساتھ چل باتیں عرض کر دوں، ٹائم تو آپ کا ہو گیا. ویسے بھی جو ہے نا صبح میں بولتا رہا، پورا آدمی ہوں
داغ اترے ہوئے ہیں اور پیاس بھی لگی ہوئی ہے، پھر بھی اب ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اور اللہ حکمت توفیق دینے والا ہے۔ جب اس کی توحید کی طرف میں آتا ہوں، اللہ پاک میرے اندر ایک جذبہ بڑھتا سمجھ نہیں ہوتا۔ تو میں آج یہ کر رہا تھا، آج دیکھیے رضائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مردے سنتے ہیں۔ رضائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ مردے سنتے ہیں۔ اور محیائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ اصطلاحیں تو پرانی ہے لیکن بعض حضرات جانتے نہیں ہوں۔ رضائی احمد اللہ خان کے ماننے والے، احمد اللہ خان کے ماننے والے، اور سودائی قرآن مجید کے 10 بند کرنے، اور محیائی جو نبی علیہ السلام کو قبر میں زندہ مانتے ہیں، مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں مردے سنتے ہیں۔ محیائی اور خدرائی جو شکر میں بہار ہے، جو جی میں آتا ہے وہ دین بن جاتا ہے۔ کوئی سند نہیں ہوتی ان کی بات، قرآن کی سند، نہ حدیث کی سند، اور نہ کسی اور مفسر کی سند، نہ کسی امام کی سند، نہ کسی صحابی کی سند۔ ان کی جی کے اندر جو آتا ہے وہ کہتے ہیں یہی دین ہے۔ رضائی بھی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، محیائی بھی کہتے ہیں مردے سنتے ہیں، خدرائی بھی کہتے ہیں مردے۔ تھوڑی تشریح کرتے ہیں، یہ نظمانی کے اندر لکھا ہوا ہے، جو سوائے موتا کا انکار کرے وہ مطلقاً اہل حدیث نہیں ہے۔ یعنی اہل حدیث کی تعریف ہی یہی ہے، جو یہ کہے مردے سنتے ہیں وہی اہل حدیث ہے۔ ان کے مذہب کی ویلیو، ان کی مذہب کی حالت آپ کے سامنے آ گئی۔ مردے سنتے ہیں، خدرائی بھی کہتے ہیں، بلکہ اس کو اہل حدیث ہی نہیں جانتے، جو یہ کہہ کہ مردے نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں یہ اہل حدیث ہی نہیں ہے۔ سبھی یہ ہوتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ۔ سورہ نمل اور سورہ نور کے اندر دونوں جگہ یہ ہے، دونوں جگہ یہ آیت کی قریب ہے۔ سورہ فاطر کے اندر إِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ من يشاء ويستعجل من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور۔ اللہ جسے جائے سنا سکتا ہے وہ قابل مطلق ہے۔ میرے پاک پیغمبر تو من في القبور کو، قبر والوں کو نہیں سنا سکتا۔ یہ تینوں ایسے کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سوائے موتا کی نبی کے سلسلے میں یہ پیش کرتے آئے ہیں کہ مردے سنتے نہیں۔ اب آئیے ان کی شیطانی فلسفے اور ان کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلا یہ فلسفہ اپنا یہ پیش کرتے اور جی اس میں اسماع کی نفی ہے، سماع کی نفی نہیں، یعنی سنانے کی نفی ہے، سننے کی نفی نہیں، شامل ہوتا ہے۔ یہ شیطانی فلسفہ ہے۔ اس سلسلہ اب یہ دیکھیے ان کے اس فلسفے کا معنی یہ ہے کہ مرے ہوئے مردے سنتے ہیں مگر زندہ پیغمبر سنا سکتا نہیں ہے۔ تقابل کرو درجہ کس کا بڑا ثابت ہوتا ہے اور کس کا چھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ دادا صاحب آپ کہیے مردے کا درجہ زندہ پیغمبر سے بڑھا دیا۔ اذا جا چیتو ذاب العقل، جب چیک آتا ہے اگر رخصت ہو جاتی ہے وہ پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی اکرم کی توہین کر رہے ہیں کہ مردے سنتے ہیں
لیکن زندہ پیغمبر سرکار انبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا نہیں سکتے. تو پیغمبر کا درجہ کم، مردے کا درجہ زائد. یہ کوئی نے پیغمبر نہیں ہے، کوئی نے پیغمبر نہیں ہے. اب آئیے اس شیطانی فلسفے کی اور سب کہاں پڑ رہی ہے. آج اپنا جملہ جو ہے وہ مزید اس کی جو ہے تشریح کر رہا ہے. اب یہاں ایک اور بات ہے کہ یہ جو ہے نا سما، یہ سما کا مطالبہ سبارڈینیٹ ہے. جہاں سما کی نفی ہوگی، سما کی نفی آٹومیٹکلی اس میں آ جائے. اور اس کی مثال یہ دیتا ہوں. ابراہیم صاحب میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتے ابراہیم صاحب آپ اس پلر پر نہیں سنا سکتے. کیوں نہیں سنا سکتے؟ کہ یہ سن نہیں سکتے. وہ تو ماشاءاللہ زندہ ہے، اللہ ان کے منترات کرے. یہ بے جان ہے، بے جان ہے. وہ کیوں نہیں سنا سکتے؟ کہ یہ سن نہیں سکتا. نبی کیوں نہیں سنا سکتے؟ کہ مردے سن نہیں سکتے. اور بڑے ہاں جی ہم نے دلیل دی ہے نا، ایسی دلیل دی ہے کہ یہ جو ہے نا سوا موتا کے انکار کرنے والے ان کی مورتی بند کر کے لیے مورتی تو تمہاری بند ہو رہی ہے. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے نا. اور اپنا جو وَلَا مَسْوَا اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اور میرے پاک پیغمبر تو غیروں کو نہیں سنا سکتا، تو غیروں کو نہیں سنا سکتا. خصوصاً اذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ پیٹ پھیر کر دور جا رہے ہوں. ایک تو وہ جوڑے ہیں، دور بھی جا رہے ہیں کہ تو وہاں انجام آجی کہ تو غیروں کو نہیں سنا سکتا. اگر ان کی یہ دلیل تسلیم کی جائے تو یہاں مانا کیا بنے گا کہ ڈورے سن سکتے ہیں، پیغمبر سنا نہیں سکتا. تقابل آ گیا. غیرے سن، ڈورے اور غیرے سن سکتے ہیں، زندہ پیغمبر نہیں سنا سکتا. تو ڈورے کا درجہ بڑھا دیا، محمد رسول اللہ کا درجہ گھٹا دیا. اور پھر ڈورے کی تعریف بھی بدل دی. ڈورا کسے کہتے ہیں جو سن نہ سکے؟ بولو بولو. ڈورا تیرا کسے کہتے ہیں جو سن نہ سکے؟ اب اپنا غلط باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس حقیقت کو بھی جھٹلا دیا کہ یہ نیت کی میرے پن کی تاریخ ہی بدل دی. ان کے نزدیک میرا وہ ہے جو سن سکتا. تمہارا سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ آئی کہ نہیں ہے؟ اور پھر تیسرا تقابل وما انزل حادث حمیر انزل عالتی. اور میرے کہا پیغمبر تو اندو کو راستہ نہیں دکھا سکتا. ابھی کہیے دلیل کہ مردے سنتے ہیں، پیغمبر نہیں سنا سکتا. تو یہاں کیا ہوگا کہ اندھے راستہ دیکھ سکتے ہیں، پیغمبر انہیں راستہ نہیں دکھا سکتے. آپ کو احساس دلا رہا ہوں، یہ جو دلیل دیتا ہے وہ تاخیر رسول ہے، بے دین ہے، ملحد ہے، چال ہے، مذل ہے. ان کے منہ میں تھپڑ رسول. بڑے بڑے بات ایک ہی بڑی دلیل کی اور یہ ہمارے علماء نے جواب دے دیا ہے. تمہارے علماء نے کیوں کھایا؟ چاہ ہماری ہے تو انہیں رسالت کی ہے، سبھی کو یہ رسالت کی ہے، حق کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کر کے کافر ہو گیا. نعرہ تکبیر! کہ اندھا راستہ دیکھ سکتا ہے، پیغمبر راستہ نہیں دکھا سکتے. اندھے کا درجہ بڑھا دیا، پیغمبر کا درجہ گھٹا دیا. میں آپ کو اس طرح مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ایک دونا دو دونے چار، سمجھے آ گئے. اب تک اندھے کا درجہ بڑھ گیا، محمد کا درجہ کم ہو گیا. اور پھر اندھے پر بلائنڈنس، اندھے پر کی تعریف بھی بدل گئی. اندھا وہ ہوتا ہے جو دیکھ نہیں سکتا، ان کے نزدیک اندھا وہ ہوتا ہے جو دیکھ سکتا ہے.
فاعتبروا یا اولي الابصار، مت بنو شیطان کی سرگویا، یہ تو تمہیں کرتا ہے ذلیل و خوار. ان اللہ یسلم من یشاء، اللہ جسے کیا سنا دے قل لا جعلنا للمسلمين بھٹن و سلاما علی ابراہیم. اللہ پاک نے آپ کو سنایا کہ نہیں؟ یعنی بات حسبی معاہو والطیرہ، اے پہاڑوں تم بھی میرے داؤد کے ساتھ مل کر میری اسلام میں حق کرو. پہاڑوں کو بھی سنایا کہ نہیں سنایا؟ وما انت بمسلم بالکور، لیکن تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتا. کیا مانا سمجھا؟ نہیں سمجھا سکتا. اب مانا کیا؟ کما لا تصبح من مات، کما لا تصبح من مات کذالک لا تصبح من مات قلبہ. میرے پاس پیغمبر اس طرح تو مردے کو نہیں سنا سکتا، جس کا جو مر چکا ہو، جس کے اندر مردہ ہو، اسی طرح وہ کافر جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، پورے جباریت کے ساتھ آ چکا ہو اور اس کے گلزادے نچ چکے ہو، جندرے چڑھ چکے ہو، تو اسے بھی نہیں سنا سکتا. سبھی نہیں ہوتا ہے. اب آئیے اگلا مسئلہ سمجھا. دوسری دلیل یہ دیتے اور بادشاہو یہاں تکامل ہو گیا. یہ اکرم بھی غلط ہے، تکرم بھی غلط ہے، قرآن کی بھی خلاف ہے. ان کی یہ دلیل کہ اس میں سنانے کی نبی ہے، سننے کی نبی نہیں، یہ بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، لغو ہے، ایجنٹ ہے، نانسنس ہے. نہیں بات سمجھے. اور دوسری بات، دوسری دلیل دیتے وہ جی یہ جو ہے نا مشابہت، یہ تشبیہ جو ہے یہ عدم استفادہ میں ہے، عدم شبہ میں ہے. یہ مردوں کے ساتھ جو دیگری اکابروں کی تشبیہ یہ کیا ہے؟ عدم استفادہ میں ہے، عدم شبہ میں نہیں. یہ بھی نام سے دلیل ہے. ایبسرڈ. اب دیکھیے اس کا جو ہے نا اس کی لطفیت شامل محترم اگر یہ کیا کرے، یہ پڑھے لکھے جائے. تشبیہ کا قانون سمجھا دوں. تشبیہ ہمیشہ اس چیز کے ساتھ دی جاتی ہے جس کے اندر وجہ شبہ وجہ عدم موجود ہو. تشبیہ ہمیشہ اس چیز کے ساتھ دی جاتی ہے جس کے اندر وجہ شبہ وجہ عدم موجود ہو. اب جو ہے کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، یعنی جس طرح مردے کے اندر روح نہیں ہوتی، وہ نہیں سنتا، اسی طرح کافر پورے جباریت کی وجہ سے نہیں سن سکتا. گویا کہ اللہ پاک نے جس انداز سے یہ دلیل مشابہ وجہ تشبیہ دی ہے اس کی تبدیل کر رہے ہیں. اللہ پاک کی تبدیل کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر. جو اللہ پاک کی تشبیہ کو جھٹلائے، غلط قرار دے، کبھی باشر وہ پکا کافر ہے اور مجھے کافر ہوتا ہے وہ بھی کافر. انہوں نے تشبیہ کا قانون بھی بدل دیا. اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے تشبیہ کا قانون بدلا. اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے اندھے کی تاریخ بدل دی. اپنا باطل عقیدہ ثابت کرنے کے لیے دورے کی تاریخ انہوں نے بدل دی. لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ کی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ مولوی توڑ کرتا ہے، جوڑ نہیں کرتا. میں نے جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ زرائیوں کو اور خیالیوں کو قدرائیوں کو جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ جوڑا ہے نا. لہذا توڑ کا کھانا مجھے نہ دیا، میں تو جوڑنے والا. نہیں سچے بات سبھی لے ہو گیا. اب ان جو ہے سوا موتا کے قائلین کہ مردے سنتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑی دلیل قریب
करीब बद्र वाली हदीस है, सबसे करीब आधा अफजल दलील जो है वो करीब बद्र वाली हदीस है, जो इख्तिसार के साथ अर्ज किए देता हूँ। 2:09 हो गए, क्या कहते हैं, खत्म कर दूँ? आज अगर कह दिए ना खत्म कर दो तो मैं भी थका हुआ खत्म कर लेता सोच सकते ज्यादा मेरी हौसला अफजाई करेंगे तो मैं चलता रहूँ, हौसला शिकजी करेंगे तो मैं कहता हूँ वालेका अली। तो मैं आज ये कर रहा था इनके बाद कि मुझे सुनते सबसे बड़ी दलील करीब बदल वाली हदीस है, उसका जो है ना खुलासा किए देता हूँ। हदीस की है कि अल्लाह पाक ने अपने पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह को जबकि बद्र के अंदर शानदार फतह अता की, इस्लाम का बोलबाला किया, कुफ्र का मुकाबला किया, 70 मुशरिकीन गिरफ्तार हुए, 70 मुर्ताद हुए,